السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا عمل یہ مصر سے پہنچتے پہنچتے ہمیں عطا ہوا تھا۔ مصری عمل ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے، جو کہ ایک رات میں ترتاری دیوی کے نام سے اس کی حاضری ہو جاتی ہے اور حد اس کا 7 رات ہے۔ مکمل طور پر ترتاری دیوی قابو میں آ جاتی ہے، بہت ہی طاقتور دیوی ہے۔ بس یاد رکھیں کہ انہیں وہ لوگ استعمال میں لائے جنہوں نے تسخیرات کے کچھ مشاہدات کیے ہو، کیونکہ یہ دیوی دشمنوں پر عذاب بن کر ٹوٹ پڑتی ہے، ہر کام پلک جھپکتے ہی کر جاتی ہے، بہت ہی تیز رفتار دیوی ہے۔ باقی کرنے والا خود ہی جواب دہ ہوگا، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے مشاہدے کے لحاظ سے۔ اس کی انٹری ظاہری حاضر ہونا بہت ہی خطرے اور دل گردے کا کام ہوتا ہے، لہذا ہر کس و ناکس کا کام نہیں۔ ہر بندہ ایسے اعمال کو بلا سوچے سمجھے کبھی نہ کرے، بلکہ ایسے اعمال کرنے کے لیے کامل استاذ کا پیچھے ہونا لازم ہوتا ہے، نہیں تو اکثر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ لہذا یہ جو عمل بتا رہا ہوں، دیکھیں صرف ویڈیو کے لحاظ سے عمل لمبا ہو سکتا ہے، اس پر وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان کو ایسا سمجھا دیا جائے کہ کل کو اسے کسی کی بھی رہنمائی کی ضرورت نہ پڑے۔ اس وجہ سے ذی وقار احباب گرامی یاد رکھیں، میرا جتنا بھی کام ہے، چاہے چینل میں ہو، یعنی میرے جتنے اعمال ہیں، تو یہ یاد رکھیں میرے اعمال کاغذ میں نہیں ہوتے، یعنی کاغذ میں میرا علم نہیں ہوتا، میرا علم الفاظوں میں ہے، باتوں میں ہے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ ویڈیو کو پوری کی پوری دیکھا کرے، سنا کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاغذ کے مقابلے میں 90% اسے میری باتوں سے رہنمائی مل جائے گی، کیونکہ کوئی چیز میں مخفی نہیں رکھتا، باتوں میں سب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے آج جو عمل پیش کر رہا ہوں، تو یاد رکھے یہ اعمال زمانے سے مخفی رکھے جاتے ہیں، زمانے کے نظروں سے مخفی ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے نقصان کا اندیشہ سب سے پہلے عامل کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس میں شرور کے جو تقاضے سامنے آتے ہیں، تو بعض مواقع ہیبت کی وجہ سے ہوش و حواس کھونے کا ڈر ہوتا ہے، جان جانے کا ڈر ہوتا ہے، لہذا بغور سنیں۔ ذی وقار احبابی گرامی، آپ کے سامنے کچھ کاغذات جو میں نے پہلے سے ترتیب کر دیے، اس وجہ سے کہ پھر ویڈیو ٹائم زیادہ نہ لے۔ دیکھیں، اس کے لیے ایسے کمرے کا انتخاب کر دے کہ جس کا دروازہ، جس کی قفل کی ملکیت آپ کے ہاتھ میں ہو، کہ 7 دن اس کے اندر کوئی بھی ذی روح داخل نہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے اس کمرے کی چاروں دیواریں جو ہے اسے سبز رنگ سے رنگ کر دے،
مٹی والا جو سبز رنگ ملتا ہے اس سے رنگ کر دے۔ پھر جو زمین ہے، ذی وقار احبابی گرامی، زمین کو یاد رکھے، سب سے پہلے کچی مٹی لا کر اسے بوس وغیرہ، گوبر وغیرہ میں مکس کر کے اس سے چوکی بنانی ہے اس ترتیب کی، یعنی بغور دیکھتے جائے۔ یہ جو ہیکل بنا ہوا ہے ستارے کی شکل کا 6 کونوں والا، اس طرح آپ نے نقشہ کھینچ دینا ہے۔ جب نقشہ کھینچ دیا تو اس کی اندر کی جتنی بھی ایریا ہے اس کو آپ نے کم سے کم زمین سے 7 فٹ اوپر، یعنی اس ترتیب سے، مثال کے طور پہ یہ تو 3.5-4 انچ ہو گیا، تو آپ لوگوں نے 7 انچ کے لگ بھگ اس ستارے نما بیچ کو اٹھانا ہے زمین سے، تو یہ چوکی بن جائے گی۔ جب یہ بن گئی تو اس کے کونوں کے جو سر ہے اس میں بھی مٹی کا ایسا لیپ کر دے کہ یہ بھی 7 انچ اوپر رہے اور اس ستارے کے ساتھ ملا رہے۔ اب جب یہ کر دیا تو ناظرین کرام، یہ جو بیچ کا دائرہ بنایا ہوا ہے اس دائرے کو بھی مٹی سے کم اس چوکی سے 4 انچ اور اوپر کر دے۔ جب یہ اور اوپر کر دیا تو اس طرح یہ سامنے آپ نے انگیٹھی بنانی ہے جس میں آگ انگاروں کا سلگانا ہے، ساتھ ساتھ میں اس انگاروں پر جو ہے شراب کے چینٹے مارنے ہیں۔ اب یہ جو دائرہ بنایا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو بھی 4 انچ کے لگ بھگ اس سے اٹھانا ہے اور اوپر کر دینا ہے۔ اتنی مٹی یعنی وہ گوند نما مٹی ڈالنی ہے کہ یہ دائرہ یہ بھی اس چوکی سے اوپر رہے۔ یہ چوکی جو آپ نے ستارے کی شکل کی بنائی، یہ تو زمین سے آپ نے 7 انچ اوپر کر کے بنا دی۔ جس طرح یہ اوپر کر کے بنا دی تو پھر یہ انگیٹھی اور یہ چیزیں یہ 4-4 انچ اور اوپر کر دینے۔ انگیٹھی تو جس طرح بن سکتی ہے آسانی ہو آگ جلانے کے لیے، اسی ترتیب سے آپ لوگ انگیٹھی بنا لیں۔ اب ناظرین کرام، جب یہ کام ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے سوکھنے کا انتظار کر لے۔ 3-4 دنوں میں آرام سے سوکھ جائے گا۔ سوکھ جانے کے بعد اس چوکی کو جو ہے گرین، جس طرح دیواروں کو آپ نے ہرا رنگ دیا تھا اس طرح اس کو بھی رنگ دے۔ جب یہ چوکی رنگ کر دی گئی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ناظرین کرام، اب حصارات کا مرحلہ بتا رہا ہوں، ان کو بغور سمجھے، بغور اپنے آپ کو سمجھائے، تاکہ کسی بھی وقت کوئی اس عمل کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے رہنمائی کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ جو یہاں پر 1 2 3 4 5 6 یہ ہندسے لکھے ہیں تو یہ تو میں نے نشاندہی حصارات کے لیے لکھے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کوت کر اس کو تھوڑا سا کوت کر 1 انچ یا 2 انچ اس میں آپ لوگوں نے یہ حصار رکھ دینا ہے تعویذ بنا کر۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو حصار آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کو تعویذ بنا کر رکھ دینا ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں رکھتا اس کے اندر تو پھر ایسا کر لے کہ اس میں 1 عدد لکڑی گاڑ دے، کم سے کم 10 انچ یا 8 انچ کی لکڑی ہو، اور پھر کسی گتے کی مدد سے اس حصار کو اس لکڑی پر ٹونک دے، اور حصار کا جو منہ ہے یعنی لکائی کی سائڈ جو ہے وہ باہر کی طرف کر دے، یعنی آپ کے طرف کاغذ سادہ ہو اور باقی حصار کا جو اطراف ہے وہ باہر کی طرف ہو جائے۔ اس ترتیب سے یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ 1 نمبر کا حصار ہوا۔ اب آپ کو تمام حصارات کمپلیٹ کر رہا ہوں جو کہ طلسمات میں سے ہیں۔ اس ترتیب سے آپ لوگوں نے سارے حصارات کو قائم کر دینا ہے۔
جب قائم کر دیا ناظرین کرام بغور دیکھیں جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ 5 نمبر حصار ہو گیا، یہ 4 نمبر، یہ 3 نمبر ہو گیا، اس ترتیب سے یہ 2 نمبر ہو گیا اور یہ 1 نمبر حصار ہو گیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ لکڑی گاڑ کر یعنی چھوٹی سی ڈنڈی گاڑ کر کسی گتے کے مدد سے اس حصار کو ٹونک دے۔ جب یہ کام ہو گیا ناظرین کرام، اب رہ گئی بات کچھ سامان کی۔ ایک تو سب سے پہلے اس عمل کے لیے صرف اور صرف 2 عدد کپڑے لینے ہیں کالے رنگ کے، کم سے کم ایک کپڑا 3 گز ہو، دوسرا 2.5 گز ہو، کاٹن سوتی کپڑا ہو، ایک سے دھوتی باندھ لینی ہے اور دوسرے کو احرام کی شکل میں اوپر اپنے جسم پر کھینچ دینا ہے۔ اس عمل میں سلا ہوا کپڑا نہیں چلے گا۔ جب کپڑے آپ نے اس انداز کے پہن لیے تو اب آپ کو کچھ سامان درکار ہوگا، اور وہ سامان جو ہے ناظرین کرام اس کو بغور سمجھے۔ دیکھیں اس میں شراب لگتی ہے، شراب بھی اوریجنل ہونی چاہیے، کوئی ٹرا وغیرہ نہیں۔ اس کے ساتھ ایک مٹی کا برتن لینا ہے، مٹی والا۔ جب مٹی والا برتن آپ نے لے لیا تو اس میں 7 عدد پیلے بتاشے ڈال دے، 7 عدد پیلے لڈو مٹھائی والے ڈال دے، 7 عدد لونگ ڈال دے، 7 عدد سبز الائچی ڈال دے، 7 تار جس سے کپڑے درزی وغیرہ بناتے ہیں وہ کچا تار یا ریشمی تار ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، 7 تار مختلف رنگوں کے 1 گز کے لے کر اسے جو ہے ہاتھ کی انگلیوں سے پرو کر یعنی ہاتھ سے گھما کر جو ہے اس برتن میں رکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ 3-4 ٹکڑے کوپرے کے لینے ہیں، 11 دانہ چاول لینا ہے۔ جب یہ سب سامان آپ نے اس مٹی کے برتن میں ڈال دیا تو ناظرین کرام اب دیکھیں یہ جو نقشہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ برتن رکھ دینا ہے۔ یہاں پر اگربتیاں سلگانی ہیں، اگربتیوں کی تعداد جو ہے کم از کم 7 اگربتیاں ہونی چاہیے، اور وہ بھی بہترین اقسام کی اگربتی۔ اب آگے جو آپ لوگوں نے انگیٹھی بنائی ہے تو اس انگیٹھی میں ناظرین کرام کوئلہ دہکا کر یعنی کوئلے کے ٹکڑے جو ہے وہ جلا کر رکھ دینے، اور پڑھائی پڑھتے وقت جو ہے اس کو آپ نے چینٹے دینے ہیں شراب کے، موقع بموقع یعنی 10 مرتبہ پڑھائی کر گئے، 15 مرتبہ تو آپ نے شراب انڈیل دینا ہے چینٹوں کی شکل میں۔ اب ناظرین کرام جو اہم مرحلہ ہمارے ساتھ ہے، یاد رکھے یہاں پر یہ جو آپ لوگوں نے دائرے بنائے ہوں گے تو یہاں پر بڑی سی موم بتیاں لگا کر جلا دینی ہے اور یہاں بیچ میں خود بیٹھ جانا ہے۔ جب بیٹھ گئے ناظرین کرام تو یاد رکھے اب منتر دکھا رہا ہوں، بغور اس منتر کو سمجھے تاکہ کہیں پر بھی کمی کوتاہی کا غلطی کا احتمال نہ رہے، امکان نہ رہے۔ دیکھیں ناظرین کرام ایک دفعہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یا سمانی یا شماتو ارد گرد سرسایہ ہن کاڑے قوم مصری علم کی پرکالی این ترتاری دیوی میرا مان رکھی درشن دیوی حاضری ہووی دہائی دو جگ کی دہائی گرو مہاراج کی۔ یا سمانی شماتو یا شماتو ارد گرد سرسایہ ہن کاڑے قوم مصری علم کی پرکالی این ترتاری دیوی میرا مان رکھی درشن دیوی حاضری ہوئی دہائی دو جگ کی دہائی گرو مہاراج کی۔ ناظرین کرام غور کیا کرے تاکہ کہیں پر بھی الفاظوں کا کوئی ہیر پیر نہ ہو، غلطی نہ آئے،
کیونکہ اعراب کے اکثر الٹ جانے سے، غلط لکھ لینے سے، غلط بول لینے سے اکثر اس کے الفاظ کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے، لہٰذا اس کا کافی احتیاط رکھنا ہے۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیں، اگر کوئی بھائی یا بہن یہ سوچے کہ میں کوئی سفلی کے اعمال جانتا ہوں یا کرتا ہوں، تو یاد رکھیں یہ سفروں کے دوران جب عملیات کے پیچھے جو سفریں میری ہوتی رہتی ہے یا ہوئی ہے، انہی دورانیوں میں اکثر سفلی والے عاملین یا شوق رکھنے والے عاملین اگر کوئی عمل اپنی طرف سے بتا دے تو محفوظ کر لیتا ہوں۔ تو یہ محفوظ کیے ہوئے اعمال ہے، لہٰذا کوئی بھائی یا بہن یہ نہ سوچے کہ اس نے یا خود ہی کیے ہوں گے یا ہم پر کروا سکے گا یا ہم پر کر دے گا۔ تو میں ان تین باتوں میں نہیں، یہ صرف ایک فن کو ظاہر کرنے کی بات ہے، باقی ہر انسان کی اپنے اعمال خود ہی کام آئیں گے۔ میں جواب دہ ہوں گا، میں بری ذمہ ہوں گا، کوئی اچائی کرے یا برائی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرا کام ہے صاف گوئی سے راستہ بتانا، ایک انسان کا کام ہے ماننا، اگر نہ مانے تو فبیہا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا حق بنتا ہے کہ میں وہ بات کروں کہ کل کو میں اسے ثابت کر سکوں۔ تو یہ بہت ہی پائیدار عمل ہے، بہت ہی مستند اور بہت ہی با اثر چلتا عمل ہے، لہٰذا ہر بندہ اس میں ٹانگ نہ اڑائے، کیونکہ یہ ترتاری دیوی انتہائی خطرناک ہے۔ 7ویں روز، پہلی روز سے شروع ہو جاتے ہیں مشاہدات اور 7ویں روز اختتام ہوتا ہے اور عہد و پیمان کے لیے یہ حاضر ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ جو منتر میں نے پڑھ لیا، اس منتر کو آپ لوگوں نے 108 مرتبہ پڑھنا ہے، وضو بے وضو، اس کی کوئی شرائطیں نہیں، ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ سفلی کے مانے ہوئے اعمال ہے، سفلی کے اونچے ہتھے کے اعمال ہوتے ہیں، اس میں تو پاکی ناپاکی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہر حال میں یہ انجام کو پہنچتے ہیں۔ اس کو 108 مرتبہ پڑھنا ہے، عمل کو شروع کرنا ہے منگل کی رات یا ہفتے کی رات سے، 7 دن متواتر عمل پڑھنا ہے، حاضری ہو گئی، عہد و پیمان ہو گیا۔ یاد رکھے پڑھائی پڑھتے وقت اگر دیوی کی حاضری ہو گئی، وہ بات چیت کر رہی ہے، وہ کوئی غصہ غسیلی آواز میں بات کر رہی ہے، تو آپ نے پڑھنے والے نے کوئی جواب نہیں دینا، بلکہ انتظار کرنا ہے پڑھائی کے ختم ہونے کا۔ جب پڑھائی ختم ہو گئی بلا شک آپ ان سے عہد و پیمان کی باتیں کر سکتے ہو، حاضر ہونے کے طرائق معلوم کر سکتے ہو، پر پڑھائی کے دوران یہ میں قطعاً آپ نے ان کے کلام کا جواب نہیں دینا۔ باقی ڈرنا کوئی نہیں، کیونکہ جو بھی آپ سامنے نظارے دیکھو گے تو وہ ایک دھوکہ ہوگا، وہ نفسیات کو خراب کرنے کے لیے، عمل کو ضائع کرنے کے لیے نت نئے نظارے پیش کیے جائیں گے، جسے پڑھنے والے نے برداشت کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل بہت ہی تیز رفتار ہے، جس انسان سے مجھے عطا ہوا تھا وہ انسان اس کے کئی بار تجربے کروا چکا تھا اور وہ اس کا عامل تھا۔ ترتاری دیوی اس کے قبضے میں تھی، جو کہ مصر سے پہنچتے پہنچتے اس کو حصول ہوئی تھی، اس کے محنت کی بدولت۔ بہت ہی خطرناک عمل ہے، لہٰذا پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں، لہٰذا ایسے اعمال میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ باقی میں بری ذمہ ہوں گا، ہر انسان اپنے کیے کا، اپنے گھر بار اہل و عیال کو، اپنی دنیا کو، آخرت کو خود ہی جواب دہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔